جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ میرا بات کر رہی ہوں. جی میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کسی چیز میں رکاوٹ ہو تو اس چیز کے لیے کوئی مجھے وظائف پوچھنا تھا. ٹھیک ہے. اچھا پہلے یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر دیں شہریار صاحب, یہ رکاوٹ ہوتی ہے یا یہ ہمارے ذہن میں کچھ ہے کہ رکاوٹیں ہیں, بندش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ رکاوٹ ہوتی کیا ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرنا اگر تم چھوڑ دو گے تو میں تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا, میں تمہاری روزی روزگار تنگ کر دوں گا. اس کے لیے پڑھنا کیا چاہیے؟ ہاں اس کے لیے معوذتین بیسٹ ہے, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہے. اچھا ایک ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا پڑھنی چاہیے. آیت الکرسی پڑھ کے دم کرنا چاہیے. سورہ قلم کی آخری دعا جو ان یکاد الذین کفروا لا یزلقونک, یہ والی پوری دعا ایسے پڑھنی چاہیے. جب میری بیٹی ہوئی تھی, پہلا میرا بچہ, میری بیٹی جب آئی تو میری ساس نے مجھے بتایا کہ سورہ قلم کی دو آخری آیت ہے, اور انہوں نے مجھے اسکرین شاٹ لے کے بھیجا. وہ ابھی تک میرے پاس ہے اور وہ میں ڈیلی زندگی کا حصہ ہے. اٹ سیوز یو. بیسیکلی یہ سمجھے کہ حصار بن جاتا ہے حاسدین سے, بد نظر سے, ہر چیز سے. بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اقرا بات کر رہی ہوں اٹک سے. تو میرا یہ مسئلہ ہے کہ وظیفہ پوچھنا چاہتی ہوں. میرے اولاد نہیں ہے, شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں, کافی ٹریٹمنٹ کروایا ڈاکٹر سے لیکن پھر بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے. اولاد نہیں ہے, شادی کو 5 سال ہو گئے. شہریار صاحب کچھ تو میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں, ظاہر ہے اس کی تو ان کو اس طرح سے علاج کروانا چاہیے. اکثر میں ایسے لوگوں سے ملی ہوں, خواتین کپلز, وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل کوئی ایشوز نہیں ہے مرد میں اور عورت میں, لیکن پھر بھی فار نو ریزن. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. اللہ سے اس کا فضل ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے اور یقین کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے. راضی بر رضا رہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں پہ بھی فخر فرماتا ہے, دیکھو میرا بندہ یا بندی میری رضا پہ راضی ہے, میں اس سے خوش ہوں, اس کو جو یہ مانگ رہا ہے عطا کر دو. یہ ہے الحمدللہ. تو ہم اللہ سے راضی بر رضا رہیں, شکوے شکایتیں نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ آیت جو ہے نا, اگر عشاء کے بعد 100 بار پڑھ کے 100 بار روزانہ پڑھ کے دعا مانگی جائے, اے اللہ مجھے تو نیک صالح اولاد عطا فرما, ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما. یاسین بات کر رہا ہوں جیکب آباد سندھ سے. جی یاسین بتائیے. سر یہ اصل میں میرے سسرال والوں سے مسئلہ چل رہا تھا, رشتے کے لیے آمادہ بھی ہو گئے تھے لیکن رشتہ اس طرح سیدھے طریقے سے ہو نہیں پایا. ہم نے کورٹ میرج کی, اس کے بعد جو ہے صلح کی طرف ابھی جو ہے کوئی بندش ہے, پتہ نہیں کیا ہے, ہم پہل کر رہے ہیں لیکن کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. شہریار صاحب پہلے تو یہ کہ اگر وہ آپ کزنز ہی ہیں آپس میں, کوئی ایسا, ویسے تو میں سمجھتی ہوں کزنز نہ بھی ہوں, اگر دونوں لڑکا لڑکی بالغ ہیں, اچھے ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, تو والدین تھوڑا ضد اور انا کا مسئلہ بھی بنا لیتے ہیں. 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھے, دونوں میاں بیٹی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے, اور یہ دعا پڑھے, ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے. یہ ہر جائز مقصد کو پورا کرنے کے لیے انتہائی مجرب ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ دونوں فیوچر اورینٹڈ ہیں اور اپنا فیوچر سنبھالنے کے لیے ایک اچھا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہیں, تو لیٹ دیم ڈو. آپ ان کی کرنی چاہیے. اب تو اتنی ذہنی بالی, لیکن بہت کیسز میں والدین ضد پہ اڑ جاتے ہیں. جی وہ پھپھی سے ہماری نہیں بنتی, لڑکے کی ماں اور لڑکی کی ماں کے پہلے لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ آپس میں نہیں بنتی. تو حرام ریلیشن شپ سے تو بہتر ہے کہ وہ کورٹ میرج کر لیں. اچھا ایک کوشچن میرے پاس ہے, وہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں اور دونوں راضی ہیں نکاح کرنے پر, اور فار سم ریزن جو اس کے پیرنٹس ہیں وہ نکاح کرنے نہیں دیتے, تو اگر اس لڑکی کا نکاح پھر کہیں اور پڑھا دیا جاتا ہے اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ, تو وہ جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں پہلے تو ہے کہ وہ بچی اجازت دے گی تو اس کا نکاح پڑھایا جا سکتا ہے نا. میرے حالات بہت ہی, گھر کے جو حالات ہیں نا بالکل خراب ہو چکے ہوئے ہیں, نہ کوئی اعتبار کر رہا ہے, نہ مطلب گھریلو حالات کی وجہ سے. نیگیٹیوٹی نکالیں اور بھروسہ کامل کریں اللہ پر. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو کام آپ نے شروع کرنا چاہا وہ آپ کے حق میں بہتری نہ تھا, اللہ نے بچا لیا. اللہ نے بچا لیا 100%. اور پتہ نہیں ایسا کتنا بڑا ہوتا بھی نقصان ہوتا.
اب اس کا حل بھی ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ جب بھی اپنے گھر سے نکلیں بسم اللہ توکلت علی اللہ کہہ کے نکلیں. نمبر 2 آیت الکرسی پڑھ کے نکلیں. نمبر 3 جب آپ کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ پڑھ لیا کریں 10 بار روزانہ, صبح 10 بار شام. انشاءاللہ ہر کام میں خیر برکت اور مشکل اور تکلیف دور ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. کہہ رہی ہیں جب طبیعت صحیح ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کبھی خراب بھی نہیں ہو, جب خراب ہوتی ہے تو لگتا ہے کبھی صحیح نہیں تھے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی اگر موت نہیں ہے, اگر تم اس پر, اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائے, اگر تم یہ دعا کرو اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک, اے اللہ جو تو عرش عظیم کا مالک ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اسے شفا دے دے. یہ ایسی دعا 7 بار اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھ لی جائے, انشاءاللہ موت نہیں ہے نا تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ, صحت یاب ہو جائے گا. یقین سب سے پہلی بات ہے کہ کامل ہونا چاہیے. 15 سال سے رشتے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کی جو بھائی ہیں ان کی ایج 37-38 ہو گئی ہے, لیکن جہاں بھی رشتہ ہوتا ہے وہ ہو نہیں پاتا, شادی نہیں ہو پاتی ہے. رشتوں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تب ہوتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. یہ یاد رکھیے گا. عشاء کی نماز کے بعد ان کا بیٹا خود 150 بار, یہ میں انتہائی مجرب سب بچے بچیوں کی ماؤں کو کہتا ہوں, باپوں کو کہتا ہوں, یہ پڑھا کرو 150 بار یا لطیف وہ پڑھ کے پھر دعا بھی کیا کریں. کیا یا اللہ جو میرے بیٹا بیٹی کے نصیب میں تو نے ان کا شریک سفر مقدر کیا ہے, لکھا ہے, پروردگار ان سے جلد آسانی کے ساتھ نکاح فرما دے. اچھا جی, انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میرا نام نمرا ہے, مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے بابر اعظم کی فارم واپس آ جائے, اور پلیز یہ بھی پوچھنا ہے ضرور کہ میری امی کو ناف کا مسئلہ ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. بہت علاج کروایا میری امی نے لیکن کہیں سے آرام نہیں آ رہا, ضرور پوچھے گا. بہت پرانا ہو گیا ہے ناف کا مسئلہ لیکن آرام نہیں آ رہا. دونوں چیزوں کا وظیفہ بتائیں. ان کی زندگی کے اس وقت 2 بڑے مسئلے ہیں, بابر اعظم کا فارم میں واپس آنا اور امی کی ناف کا مسئلہ. امی کا نام اور نانی کا نام یہ اگر بھجوا دیں گی تو میں ابھی کھڑے کھڑے دم کر دوں گا ٹھیک ہے, انشاءاللہ. نمرا ان کی وہ امی مجھے کے نام صحیح بھجوا ہو دو. جائے گی. نمبر ٹھیک ہے. 1. نمبر 2 بابر اعظم کی فارم میں واپس آنا. ظاہر بات ہے کوئی چیز جب چھن جاتی ہے تو پھر اس کو واپس حاصل کرنے کے لیے بابر اعظم بھائی کو یا ان کو چاہیے اس طرح پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. اے اللہ ہم تیرے لیے واپس تیرے پاس ہی آئیں گے, اور جو مجھ پر سے میری نعمت گئی ہے اے اللہ مجھے اس پر صبر بھی دے اور اجر بھی دے اور مجھے اس کا بہترین نعم البدل عطا فرما. کیا بات. ہم کسی دشمن کے شر سے خود کو محفوظ رکھنا چاہیں تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت پیاری ایک دعا تعلیم فرمائی ہے جو سب کو پڑھنی چاہیے, اور بالخصوص گھر سے نکلتے ہوئے, اور خاص طور پہ جیسے اب یہ جنگی حالات سے کچھ بن گئے ہیں, اس میں تو ضرور اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. میں آتا ہوں اللہ کی پناہ میں تمام مخلوق کے شر سے. انشاءاللہ العزیز جب آپ یہ دعا پڑھیں گے دن میں کم از کم 3 بار تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, 3 بار, تو اللہ عز و جل کی انشاءاللہ حفاظت میں آ جائیں گے. مجھے یہ کسی نے بتایا تھا کہ فجر میں اور مغرب پہ اگر آپ یہ 3 بار پڑھ لیں تو جو دن اور رات میں آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ, ساری بلاؤں سے بچ جاتا ہے سوائے موت کے, سوائے جو جتنی بلائیں ہیں ان سے بچ جاتا ہے. بالکل. بچیاں بھی بچے بھی یہ کہتے ہیں, کبھی وہ داغ ایسے چہرے پر رہ جاتے ہیں, اس سے اچھا نہیں لگتا, ان کو بھی اچھا فیل نہیں ہو رہا ہوتا, کمفرٹیبل نہیں ہوتے, کانفیڈنس نہیں آتا. کوئی ایسی چیز جس سے آپ کا چہرہ اچھا لگے, بہتر لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض, یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمینوں کا نور ہے. ٹھیک ہے. پھر قرآن پاک سورہ وتین کی ایک آیت ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ بے شک ہم نے انسان کو خوبصورت تقویم یعنی بہترین باڈی دی, بہترین شیپ دیا, بہترین خوبصورتی دی, تو ہم نے بہترین تخلیق کیا اسے. اب یہ دونوں آیتیں اللہ نور السماوات والارض اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم 41 بار 41 ٹائمز پڑھ کے شروع اور آخر میں ایک بار درود ابراہیم پڑھنے, جو نماز والا درود, اور اس کو عرق گلاب اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے اور اچھا مل جاتا ہے اس پر, یا پلین واٹر پہ پانی پہ پھونک مار دیں آپ, اور اس کو اسپرے بوٹل میں ڈال دیں, اور چہرے پہ روزانہ صبح دوپہر شام جب موقع ملے
3 4 5 टाइम इसको स्प्रे कर लिया करें। फिर पहुंचना नहीं है ना टिश्यू से ना तौलिए से, इसको बहने दें और खुश इवेपोरेट होने दें, खुद ही सूखने दें। उसके बाद इंशाल्लाह आप खुद महसूस करोगे कि चंद दिनों के अंदर कुरान की इन आयात की बरक़ात से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके चेहरे पे रौनक आ गई है, आपके जो दाग धब्बे हैं वो दूर हो गए, पिंपल्स आना बंद हो गए, और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह जो चेहरे पे नूर होता है ना, जो आप साथ में नमाज भी पढ़ना और ये कीमना बुग़्ज़ भी निकाल देना। किसी को चाहने के लिए कि उनके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा हो। या वदूदो अल्लाह अज़्ज़ व जल का प्यारा नाम है। कोशिश करके 111 बार पढ़ के जिनसे मोहब्बत चाहिए, वालिदैन हैं, सास है, शौहर है, या जिसको भी चाहती हैं कि वहाँ मेरी शादी हो जाए, तो या वदूदो 111 बार पढ़ के ना दुआ मांगे इंशाअल्लाह। हर जायज़ काम के लिए मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा 2 रकात सलातुल हाजत यानी नमाज हाजत जरूर पढ़ा करें, कि जब अल्लाह से मांगेंगे ना अल्लाह जरूर अता फरमाएगा। मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाके देख। दुआ करके किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करवाना ये बेहतर है, या अल्लाह से ये दुआ करना कि अगर वो मेरे हक में बेहतर है तो उसके दिल में दुआ। ये बहुत बेहतरीन बात की आपने कि दुआ में ये अल्फाज भी शामिल कर लेने चाहिए कि या अल्लाह अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो परवरदिगार इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा के मेरा इसे जल्द निकाह फरमा दे। देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।